ایک साहब आते हैं मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं कि इस्लाम क्या है, ये तो कुत्तों को मारने की बात करता है, और ये जबकि कुत्ता जो है ना ये मतलब इतना ज़्यादा दुनिया का वफादार जानवर है, उसको मारने की बात करता है। देखो, जिनके साथ तुम्हें डिबेट करना चाहिए उनसे दुम दबा करके भागते हो, और ये रोडों में, गलियों में, मोहल्लों में फिरने वाले लोगों के स्ट्रीम में लेकर के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े जीनियस बनते हो तुम। तो इस बात को मानना पड़ेगा, लिखित तौर पर एग्रीमेंट करके हमें दे दो, लिख दो कागज के ऊपर कि अगर साहिल इस डिबेट में हार जाता है, मुंह की उसे खानी पड़ती है। तो जब वीडियो मैंने अपलोड किया तो कई जो एक्स मुस्लिम के फॉलोअर्स हैं ना, वो जो चाहने वाले आकर के गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, है ना, तेरी हिम्मत अगर है तो साहिल से डिबेट करके दिखा दे, साहिल से बात करके दिखा दे। कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। ये कहते हैं कि देखो कुछ सालों में पूरी दुनिया एक्स मुस्लिम बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल से तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, इन्होंने इस बात का ठीका ले रखा है कि इस्लाम को हम बदनाम करके ही छोड़ेंगे, इस्लाम की तालीमात को लोगों के सामने हम एक्सप्लोर करेंगे, बयान करेंगे निगेटिव एंगल से, उसके मनफी बातों को बयान करेंगे। इस बात का इन्होंने ठीका ले रखा है। और कभी कभी तो इन्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये समझते हैं कि शायद हमारे वालिद साहब या हमारे वालिद के वालिद जो है एक्स मुस्लिम रहे होंगे, इसलिए उसी खून का असर है जो आज मैं ऐसा कर रहा हूं। कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। ये कहते हैं कि देखो कुछ सालों में पूरी दुनिया एक्स मुस्लिम बन जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, और वो शेर याद आता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। बहुत लोग आए और बहुत चले गए, इस्लाम को मिटाने वाले आए और चले गए, लेकिन इस्लाम ना मिटा है, ना मिटा था और ना मिटेगा। इस्लाम की तालीमात जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं और वैसे ही क़यामत तक रहेंगी। ये कुरान का चैलेंज है, मेरा नहीं है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, और सिर्फ एक पहलू अगर आप सामने रखो, दूसरे पहलू को बयान ही ना करो, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इंसान उसके बारे में शक और शुबहे में तो ज़रूर पड़ जाएगा। हमारे कई भाई कमेंट कर रहे थे, कोई कह रहा था, अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने साहिल के ऊपर बनाया था, एक्स मुस्लिम साहिल, नाम तो आपने सुना होगा। मैं कहता हूं भाई, तुम लोगों को मुस्लिम से इतनी चिढ़ है तो मुस्लिम एक्स मुस्लिम क्यों बोलते हो अपने आप को? मुस्लिम हटा दो ना। मुस्लिम लफ्ज से इतना ज्यादा तुम्हें तासुब है तो हटा दो उसको, क्यों इस्तेमाल करते हो? वीडियो मैंने अपलोड किया तो कई जो एक्स मुस्लिम के फॉलोअर्स हैं ना, वो जो चाहने वाले आकर के गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, है ना, तेरी हिम्मत अगर है तो साहिल से डिबेट करके दिखा दे, साहिल से बात करके दिखा दे। अरे नादानो, उससे क्यों बात करना? वो क्या जानता है? मैं ऐसे इंसान से डिबेट करूं जिसको अरबी की ऐन भी नहीं आती है। वो क्या जानता? अरबी से क्या वाकफियत है उसको? उर्दू पढ़ करके उसने इस्लाम की जो तालीमात थी उसको गलत एंगल से, गलत तरीके से लोगों के सामने बयान करता है, और उसको तुम समझते हो कि बहुत बड़ा जीनियस इंसान है, बहुत बड़ा टैलेंटेड इंसान है। मैं एक कंडीशन में उसके साथ डिबेट कर सकता हूं। डिबेट तो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी होगी, अगर तुमने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के देख लेना, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। पहली कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस मैं रख सकता हूं लेकिन ये टॉपिक मेरा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा जवाब दे देता हूं। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसे अरबी इबारत अच्छी तरीके से बगैर एराब लगे हुए पढ़ना आना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, मैं उसके साथ डिबेट के लिए रेडी हूं। दूसरी, ये जो उसके चोंचले हैं ना, जो वीडियो में हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, ये चोंचले बहुत दूर होने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। बस वो बंदा हो सामने, मैं हूं, और डिबेट होना चाहिए दलाइल की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। तीसरी चीज, ये हदीस की कुरान की बात करता ना, हदीस की तखरीज का इल्म इसको होना चाहिए। तखरीज कैसे होती है, सारी चीजें मुकम्मल, जो एक मालूमात है, जो एक इल्म है, ये सतही इल्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसकी गहराई और गिराई है उस पर मुकम्मल इल्म होना चाहिए। चौथी चीज ये है कि तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा, लिखित तौर पर एग्रीमेंट करके हमें दे दो, लिख दो कागज के ऊपर कि अगर साहिल इस डिबेट में हार जाता है, मुंह की उसे खानी पड़ती है, तो वो और हम सब आज से ये वादा करेंगे, आज से ये अहद करेंगे
کہ زندگی میں جب تک جئیں گے نہ اسلام کو گالیاں دیں گے، نہ اسلام کے ماننے والوں کو گالی دیں گے، بلکہ ہم من معن اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اسلام قبول کر لیں گے۔ تم اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتے ہو، اور ان لوگوں کے سامنے جنہیں اسلام بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ تمہاری اسٹریم میں آتے ہیں، ان سے تم اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہو۔ ارے نادانوں، کبھی کنویں سے باہر نکل کر کے تو دیکھو، دنیا بہت بڑی ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے ماننے والے اور اسلام کی تعلیمات کو جاننے والے ایسے ایسے دگج لوگ موجود ہیں جو 2 منٹ جن کے سامنے تم ٹک نہیں سکتے ہو۔ یہ بات میں آن اسکرین میں چیلنج کے ساتھ تمہیں بولتا ہوں، یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ٹی وی ڈیبیٹ پر بلا لیا گیا تو انسان سینہ چوڑا ہو گیا کہ بھائی اب تو ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کچھ سالوں کے بعد جو ہے یہ ایکس مسلم بننے والی ہے۔ بہرکیف آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈائریکٹ اب ڈاؤٹ کے اوپر آتا ہوں۔ ایک صاحب آتے ہیں میری ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے یہ تو کتوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، اور یہ جبکہ کتا جو ہے نا یہ مطلب اتنا زیادہ دنیا کا وفادار جانور ہے، اس کو مارنے کی بات کرتا ہے۔ دیکھو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کہتا ہے کہ جو ہے اسے مار دو، قتل کر دو، اور اس کے بعد اسی کتے سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کا اعتراض تھا۔ یہ اعتراض ان کا اس لیے رہا ہوگا کیونکہ کسی ایکس مسلم کی یا تو ویڈیو دیکھی ہوگی یا اس کی اسٹریم میں جا کر کے اس بندے نے سنی ہوگی، اس لیے شاید یہ اعتراض ان کا رہا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو میرے بھائی جواب دے دیتا ہوں، دل اور دماغ کھول کر کے رکھیے۔ میرا جواب ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دماغ پہلے سے خالی ہے اور وہ ہماری بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور جن کے دماغ میں پہلے سے بھرا ہوا ہے میں نہیں بھیا، پوری انسانیت آ جائے، فرشتے آسمان سے اتر جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، سارے معجزے اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں، پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، وہ مانے گا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دل اور دماغ کو تم خالی کر لو، اس کے بعد میرا جواب سننا کہ قرآن نے کس کتے کے بارے میں مارنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کتے کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کتوں کے بارے میں، ایک لمبی حدیث ہے جو کہ متفق علیہ روایت ہے، جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کتوں کو، 4-5 جانوروں کا ذکر ہے اس میں سے، والکلب العقور بھی ہے، یعنی ایسا کتا جو بانولا ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، ایسے کتے کو مارنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ارے اسلام کو پڑھو تو صحیح، اسلام تو وہ دھرم ہے، وہ مذہب ہے جو کتے کو پانی پلانے والی عورت جو کہ زانیہ ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو بلا وجہ پانی بہانے کا حکم نہیں دیتا، پانی بہانے پر سوال کھڑا کرتا ہے، تو اسلام خون بہانے کی بات کر سکتا ہے؟ ارے اسلام تو مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی تمہارے دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام کو پڑھو تو صحیح۔ سکے کے ایک پہلو کو تم نے بیان کیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ اچھا بات آتی ہے کہ بھئی فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ فرشتے دور اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ کتا جو ہے ایسا جانور ہے جو نجس ہے، گندا ہے، فرشتے پاک ہیں، صاف ہیں۔ اور آج کے ماڈرن دور میں اگر کوئی کتا پال رہا ہے، اپنے گھر میں لا رہا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے بھائی، لیکن اسلام ہاں کتا پالنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ، کچھ شرائط ہونا چاہیے گھر کی رکھوالی کے لیے، شکار کے لیے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ضرورت کے تحت آپ اس کو پال سکتے ہو، لیکن شوق پورا کرنے کے لیے اسے گھر میں لاؤ، اپنے بستر پر لٹاؤ، اس کے ساتھ ہے نا مطلب کھیلو اور اسے اپنے گھر میں اپنے پاس رکھو، اس کی اجازت اور پرمیشن اسلام نہیں دیتا ہے۔ اس کی وفاداری اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس کی نجاست ہے، اس کی گندگی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں سیدھا سمپل مثال دیتا ہوں، اس بھائی کو ایک معمولی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو مان لینا۔ آپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہو نا، لیکن بچے کے اندر سے نکلنے والی غلاظت سے دور بھاگتے ہو کہ نہیں؟
یا پھر یہ بولتے ہو نہیں یار یہ تو میرا بیٹا ہے نا، یہ مطلب اس نے گندگی بھی کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے بھائی صاحب تو پھر آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. جو چیز گندی ہے وہ گندی تھی، گندی ہے اور گندی رہے گی، اسے کوئی صحیح نہیں کر سکتا ہے. کتے کے بارے میں اسلام نے واضح کر دیا. اور تیسری چیز، اس کا جو لعاب ہے، اس کے لعاب کے بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا کہ کتے کا جو لعاب ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھلنا ہے. اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر. پہلی مرتبہ یا تو مٹی سے یا تو آخری مرتبہ. کیوں ایسا کہتا ہے اسلام؟ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کیا اس حدیث کے اوپر. ریسرچ اس طریقے سے کیا کہ اسلام کیوں ایسا کہتا ہے. تم لوگ کہتے ہو نا کہ مطلب اسلام ایسا مذہب ہے جس میں دماغ نہیں لگا سکتے ہو. اس کا بھی جواب سن لو، آج سن لو اور کان کھول کر کے سن لو کہ اسلام کیا کہتا ہے. دماغ کیوں نہیں لگا سکتے ہو، اس کا جواب آج سن لو تم لوگ. کیا کہتا ہے اسلام؟ مٹی سے دھلنا ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، کہا کہ بھائی مارکیٹ میں جو سب سے خطرناک قسم کا، یعنی ایسا جو جراثیم کو مارنے والا، ٹھیک ہے، اس کی دوا ہوتی ہے، وہ دوا ہم لائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ جراثیم ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انہوں نے لایا. لانے کے بعد کیا کیا؟ اس برتن کو دھونے کی کوشش کی جو سب سے ہائی کوالٹی کا جراثیم کو مارنے کی دوا تھی. اس کا استعمال کرنے کے بعد بھی وہ جرثومے نہیں مرے. اس کو جب دیکھا گیا، اچھی طریقے سے اس کو ان لوگوں نے آبزرو کیا، تو وہ جراثیم جو ہے برتن کے اوپر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے. پھر اس حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے مٹی سے دھلنے کا، اس کو جب اپلائی کیا تو سارے جرثومے ختم ہو گئے، مر گئے. اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے اسلام کی سچائی. تم نہیں سمجھو گے. اسلام کو سمجھنا ہے نا، پہلے سے دل اور دماغ کھول کر کے بیٹھو، خالی ذہن ہو کر کے بیٹھو، قرآن کا مطالعہ کرو، ہر ایک پہلو پر غور کرو. تمہارے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہوئے تو الحمدللہ ایسے علماء اور اسلام کے جاننے والے موجود ہیں جن سے تم رابطہ کر سکتے ہو، اپنے ڈاؤٹ کو تم کلیئر کر سکتے ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی دوستو، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے اسلام یہ آفاقی مذہب ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے. اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.